وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 رمضان المبارک سن 1445 ہجری، اس رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ اور دوسرے عشرے کا پہلا دن، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں رجب شعبان سے گزارتے ہوئے رمضان میں اللہ پاک نے ہمیں داخل کر دیا۔ 1/3 گزر چکا ہے اور رمضان کے 2 حصے باقی ہیں۔ عشرہ رحمت گزر گیا، کمانے والے کمائیاں کر گئے۔ عشرہ مغفرت ہے اور اس کے بعد پھر آخری عشرہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ جن لوگوں کو آرام کی سہولت پسندی کی عادت لگی ہوئی ہے وہ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں آرام سے۔ گرمی بھی تھوڑی بڑھ چکی ہے، لہٰذا اے سی والے کمروں میں آرام کرنے میں زیادہ سہولت ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور انعام سے اور مینجمنٹ کی کوششوں سے بغیر کسی وقفے کے بجلی کی سپلائی بھی جاری ہے۔ چنانچہ ایک بندہ روزہ ایسے گزارتا ہے کہ وہ ظہر کے لیے جاگا، پھر سویا، پھر عصر کے لیے جاگا اور عصر کے بعد تھوڑی بہت افطاری کا انتظام کیا اور افطاری کر کے اس نے اپنا روزہ مکمل کر لیا۔ اللہ پاک کی ذات غفور الرحیم ہے، قبول کرنا اللہ پاک کا حق ہے۔ اللہ پاک ایسا روزہ بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن ایک روزہ وہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد فوراً سے مسجد کا رخ کیا۔ یہ پہلی جیت ہے۔ جو شخص سحری کھانے کے بعد بستر کا رخ کرتا ہے یہ پہلی ہار ہے۔ سحری کھانے کے بعد رمضان المبارک میں علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے فجر کی نماز اذان کے 15-20 منٹ بعد کر دی کہ مسلمان اکثر جاگے ہوتے ہیں، بہت زیادہ انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا جلد از جلد فجر کی نماز ادا کریں تاکہ سحری کھانے کے بعد اللہ کے فرض کو پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے باوجود سہولت، امن، صحت، گاڑی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی سحری کھا کر سستی کی خاطر صرف سو جائے تو یہ اس کی پہلی ہار ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا میرا کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے دربار نہیں بلا رہے۔ کسی کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بائی چوائس جو ہے نا مسجد سے روک رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سب کچھ، ساری سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی مسجد میں حاضری نہیں ہو رہی تو اب سوچنا پڑے گا کہ ایسے کیا اعمال ہو گئے کہ اللہ رب العزت اپنے سامنے ہی نہیں کھڑا کر رہا۔ میں نے گزشتہ جمعے کو روزہ دار کے 5 عظیم انعامات شمار کیے تھے آپ کے ساتھ۔ بہت بڑا انعام ہے۔ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ روزہ داروں کے لیے اللہ رب العزت ڈیلی جنت کو، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میری جنت کو سجا دو، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں سے، مصیبتوں سے نجات پا کر اس راحت والی جگہ پر آ جائیں۔ روزہ دار کے لیے دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں اللہ پاک سے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور
روزہ دار کو ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی روزہ دار کو ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور جو شخص پورا رمضان روزے رکھے گا، عید کی رات کو آگ سے نجاتی والی رات میں انعام یافتہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ بڑے بڑے انعام اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عقیدتاً، فطرتاً، خلقتاً مسلمان پیدا ہوا ہے اور وہ رمضان مبارک کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کر رہا ہے، تو وہ دراصل اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ غفلت کی آنکھ کھلی ہے، اس کو بظاہر اپنے مال کی کمی اور جسم کی تھکاوٹ، مشقت، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نیکی والی کرنسی جنریٹ ہونے کا سیزن ہے، اگر اس میں خسارہ ہو گیا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص خدا نخواستہ معاذ اللہ رمضان مبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر کھا لے، کوئی عذر نہیں ہے، رمضان کے ایک روزہ کھا گیا، عید کے بعد ساری زندگی روزہ رکھے، آسان کام نہیں ہے، عید کے بعد اگلی ساری زندگی اس ایک روزے کی تلافی میں رکھے تو اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا، مغفرت کا، اپنی رحمت کا نہ صرف در کھلا ہوا ہے بلکہ بارش برس رہی ہے۔ 9واں پارہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ آیت نازل ہوئی تو وہ شیطان مردود جس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، مکہ مکرمہ میں جب اس کے کانوں پر یہ آیت لگی تو اس کو امید پیدا ہوئی کہ شاید اللہ مجھے بخش دے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اللہ کا فرمان ہے میری رحمت ہر چیز پر غالب اور چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت جب اس نے شیطان نے سنی تو اس کو بھی امید پیدا ہو گئی، ہر چیز میں شیطان بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں آگے وضاحت کی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لیکن میں اپنی رحمت کو خاص طور پر لکھوں گا اپنے تقویدار بندوں کے لیے جو سرًا وعلانیةً تنہائیوں میں اور جلوتوں میں، محفلوں میں، دونوں طرح اللہ پاک سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کی ذات سے ملاقات کا شوق رکھنے والے ہوں گے۔ میری رحمت خاصہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ شیطان نے جب یہ بات سنی، یہ آیت سنی، اس نے کہا میں تو یہ والی ٹرمز تو میرے اندر نہیں پائی گئیں، تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ہاں اللہ کی رحمت سے میں دور ہو گیا، ایکسکلوڈ کر دیا گیا، بھائی آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، بہت قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اچھا، دل کی بات یہ آتی ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ تقریر بھی نہ کی جائے، عمل کا کام ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر کہتا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، نہ یہ نور ہے اور نہ یہ نار ہے۔ نوری مخلوق اللہ پاک کے فرشتے اور آگ کی مخلوق اللہ پاک نے جو جنات پیدا کیے، دونوں کوالٹیز انسان میں نہیں ہیں۔ وہ جو دونوں مخلوقات ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی، زمان، مکان، سردی، گرمی، روشنی، اندھیرے، ان ساری چیزوں سے وہ اوپر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ اس خاکی مٹی والے کو بنایا ہے اور اس کو پیدا کر کے دو آپشن دے دیے، یا تو سیدھے راستے پر چل اور ترقیوں کی اور رفتوں کی منزلیں طے کرتے ہوا میرے قریب آ جا، یا اپنی پسند سے دوسرا راستہ اختیار کر اور ذلت کی اور پستیوں کی گھاٹی میں اتر جا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، جو لوگ رمضان المبارک کی قدردانی کر رہے ہیں
وہ لوگ واقعی اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں کے ریکارڈ میں بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ان القرآن والرمضان لیشفعان، الفاظ کی کمی بیشی معاف ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں اللہ کے دربار میں جا کر گواہی دیں گے۔ گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، گواہی یا کسی کے حق میں ہوتی ہے یا کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ ساری باتوں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ دن کے ٹائم میں بھی جب روزہ رکھیں تو سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہونا چاہیے۔ صرف 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، اس سے روزے کا فرض ادا ہوتا ہے۔ روزے کے جو ایکسٹرا بینیفٹس ہیں، روزے کے جو روحانی فوائد ہیں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، روزہ رکھ لیا، بھوکا پیاسا رہ گیا، جائز نفسانی خواہشات سے دور ہو گیا، لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے اور جھوٹے کام بھی کر رہا ہے۔ جھوٹے کام میں ہر طرح کا گناہ شامل ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر یہ کام نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں کہ جب سارے کرتوت کالے سیاہ ہیں تو بھوکا پیاسا رہ کر کیا اللہ پاک پر احسان چڑھانا ہے؟ اللہ پاک کو ایسے ادھورے روزے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر اعمال کے اعتبار سے جان ہونی چاہیے، نیکی کی طرف رغبت ہونی چاہیے اور برائی سے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر رمضان المبارک کے دوران بھی کسی کا دل، کسی کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کو شیورنگ ہو رہی ہے، یار میں نے اتنے دن ہوا میوزک نہیں سنا، لیٹسٹ میوزک پڑوسی ملک کا کون سا آیا ہوا ہے یا یورپ کے کنٹری کا کون سا نیا وہ عجیب قسم کی آوازیں جو نکالتے ہیں وہ کون سا آ گیا ہے، اگر اس کی طلب اور شوق اس طرف ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹرانسمیٹر وہاں سے اٹیچ ہے، اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا اثر نہیں ہو رہا۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر چند عدد جم ہیں جن میں رمضان المبارک کے دوران بھی میوزک چلتا ہے۔ گاڑیوں کو تو چھوڑ دیں، سناٹے مارتی ہوئی گاڑیاں اسکٹنگ کرتے ہوئے، ٹائر گھماتے ہوئے، کل رات بھی ایک گاڑی پتہ نہیں، رات 12 بجے کا ٹائم ہے، والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو اگر گاڑی دیں تو ذرا چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں۔ خطرناک چیخیں نکالی اس نوجوان بچے نے اس گاڑی کی، جیسے گاڑی اس سے توبہ کرے، میوزک بھی آن تھا۔ البتہ جب اجتماعی گناہ ہوتا ہے، جیسے میوزک کنسرٹ ہو گیا جن کے اندر خوب میوزک چل رہا ہے اور آپ اپنی جوانی کی مستی میں لگے ہوئے اپنے مسلز بنا رہے ہیں، یاد رکھیں مٹی کا مال ہے۔ آج سے پہلے کوئی بلڈر دنیا پہ نہیں بچا، ہم لوگوں میں سے بھی کسی نے نہیں بچنا۔ یہ وقتی 6 پیک شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاد کی نیت سے تیاری کریں گے، اللہ پاک آپ کو گانوں سے بھی بچائیں گے، آپ کی جسمانی، روحانی، ایمانی قوت میں اضافہ کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2-4 بندے پیار محبت سے جائیں، کوئی بڑے جائیں، بزرگ جائیں، وہ جو جم کا اونر ہے وہ بھی نوجوان ہوگا، اس کو بولیں بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ہم آپ کے کسٹمر ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام میں کسٹمر از رائٹ، دوسرے الفاظ میں کسٹمر از باس، اس کو جا کر بولو بھائی آپ سے درخواست ہے رمضان کے مہینے میں بند کر دیں۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی شاید، یا اب میری بات پہنچے گی تو اللہ کریں گے انشاءاللہ عمل کر دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین حدیث شریف کے روح سے بند کر دیے گئے ہیں، تو پھر یہ گناہوں کی چارجنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نفس گناہوں کی لت میں اتنا پڑ چکا ہے کہ شیطان ہو یا نہ ہو، شیطان کھلا ہو یا بند ہو، اس کا اپنا اندر کا جو گمان ہے، اس کے من کی چاہت اس کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت دوری ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے،
اس کنڈیشن میں بہت زیادہ دوری ہو گئی ہے، معلوم نہیں کب واپسی ہوگی، واپسی کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کی مثال ایک کتاب میں نے پڑھی، ذہن میں شبہ آ رہا تھا کہ جب رمضان میں شیطان بند کر دیے گئے تو ہم تو اپنے سارے گناہوں کا جو خمیازہ ہے وہ بولتے ہیں شیطان نے کروا دیا، وہ سرکش شیاطین تو بند ہیں۔ اب دو صورتیں بنتی ہیں، پہلی صورت سے اللہ معاف کر دیں کہ ہم کہیں بھائی یہ حدیث شریف میں سچ نہیں لکھا ہوا، العیاذ باللہ، تو ہمارا ایمان جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے شیطان بند ہیں پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ بڑی حسی اور باریک مثال لکھی ہوئی تھی کہ سیلنگ فین آن رہتا ہے، لیکن جب آپ اس کا بٹن بند کرتے ہیں تو وہ 1-2 منٹ تک چلتا ہی رہتا ہے۔ 11 مہینے شیطان ایسے ٹریک پر چلاتا ہے انسان کو کہ اگر یکم رمضان کو شیطان کا سوئچ آف بھی کر دیا جائے تو انسان پچھلے 11 مہینے کی کارستانیوں کی وجہ سے رمضان میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط کام کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا حدیث شریف سچی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا ہے، کمی اس وقت ہمارے اندر ہے، اپنی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خالص ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں خالص ثواب کی نیت سے قیام کیا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، یہ کرو یہ لے جاؤ، یہ کرو رحمت لے جاؤ، بخشش لے جاؤ، مغفرت لے جاؤ۔ اب کتنی نادانی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص سوتا رہ جائے، سستی کرتا رہ جائے، دن بھر تلاوت نہ کرے، رات کو وہ فضول قسم کی بیس میں اپنا ٹائم ضائع کرے کہ تراویح ثابت ہے نہیں ثابت ہے، کتنی رکعت ثابت ہے، اتنی پڑھوں اتنی نہ پڑھوں۔ عمل کرنے والے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، عمل کرنے والے کر جاتے ہیں اللہ کے حوالے کر کے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ یاد رکھیں نیک اعمال میں پیش آنے والی مشقت ختم ہو جائے گی، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، اور نیک اعمال سے جی چراتے ہوئے یہ وقت، یہ گھڑی کی سوئیاں، یہ زندگی کے درخت پر وار کرتی رہیں گی کلہاڑے کی طرح۔ اور وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا یا رات کو قیام نہیں کرتا، عید والے دن وہ بھی نئے سوٹ نئے کپڑے پہن کر عید کے اجتماع میں آ کر بیٹھے گا، لیکن اس کا ضمیر گواہی دے گا کہ اس نے پورا رمضان کام چوری کی ہے۔ سب کو گلے مل کے عید مبارک کرے گا، عیدی لے گا، عیدی دے گا، سارے کام کرے گا، سوئیاں بھی کھائے گا، لیکن اس کا ضمیر اندر سے وہ اس کو ملامت کرے گا، یار میرے دائیں یہ بندہ اس نے روزے بھی رکھے ہیں، اس نے تراویح بھی پڑھی ہے، یہ اعتکاف میں بھی بیٹھا ہے، وہ میرے سے نہ ہو سکا۔ تو یا حسرتا، بات کی حسرت سے بہتر ہے ابھی کے وقت کو قیمتی بنا دیں۔ 5 فضائل پچھلے رمضان کو سنائے آپ کو، آج آپ کو اللہ رب العزت کے عتاب لطیف کے بارے میں اشارہ کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بھوک پیاس اور دیگر نفسانی خواہشات سے بچنے کا روزہ ہے، ایسا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، لیکن ایسے روزے سے اللہ پاک سے فیصلے نہیں کروائے جا سکتے، ایسا روزہ رکھ کر اللہ پاک سے مناجات نہیں کی جا سکتی، ایسا روزہ رکھ کر انوار و برکات سے انسان محظوظ نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں۔ پھر اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، من قام رمضان، لفظ قام استعمال ہوا ہے، قام کا مطلب یہ ہے طویل قیام ہوگا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سال کا عمل روایت کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل فی رمضان وفی غیرہ 4 رکعات فلا تسأل عن طولہن وحسنہن ویوتر ب3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک اور غیر رمضان میں رات کو 4 رکعت تہجد ادا کرتے تھے اور آخر میں 3 وتر ادا کرتے تھے۔ وہ جو 4 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
اس کے حسن اور اس کے طول، اس کے ذائقے کے بارے میں مت پوچھ، ان 4 رکعت میں کیا لطافت ہوا کرتی تھی۔ جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے صحابہ میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی تھی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے ماہر قاری تھے، تلاوت میں بھی، قرآن میں مہارت میں بھی۔ اولین کاتبین وحی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا ابی ابن کعب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور کی وحی کو پہلے لکھ کر حضور کو پیش کیا۔ حضور یہ آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، ہم نے آپ سے سنی تھی، یہ میں نے کھجور کے پتوں پر لکھ کر آپ کی خدمت میں لائی۔ ان کی ذرا حیثیت سمجھیں۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں رات کے قیام کی مختلف صورتیں ہو گئیں، کچھ لوگ زیادہ کرنے لگے، کچھ کم کرنے لگے۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہیں کہ جن کے گمان اور خیال کے مطابق قرآن مجید میں 18 مقامات نازل ہوئے ہیں۔ کتنے؟ جن کو موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور عجیب عجیب 18 مقامات ہیں، ہر ایک مقام ایمانی غیرت کی معراج ہے۔ ایک دو بتا دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ ابن سلول رئیس المنافقین کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے۔ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہو گئی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے تکلیف دی، مدینہ منورہ میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی۔ یہ جو منافقین کا سردار تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک آیت نازل کر لی تھی، میرے محبوب ان منافقین کے لیے آپ اللہ پاک سے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 دفعہ بھی ان منافقین سے اللہ پاک سے توبہ کریں یا اللہ ان کو معاف فرما، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ آپ کو تکلیف دی ہے، اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو یہ آیت معلوم تھی، حضور پر نازل ہوئی تھی۔ جب حضور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے تو سیدنا عمر آگے حضور میں آپ کو اس بندے کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا، گستاخی معاف۔ اس نے بہت ستایا ہے، اس نے مسجد زرار بنائی ہے، اس نے وہ عمارت بنائی ہے جو مدینہ منورہ کے اندر غیر مسلموں کی چھاؤنی تھی، اس کے اندر اسلحہ ڈپو بنانے کی کوشش کی، غیر مسلموں کے ایجنسی کے افراد کو وہاں پناہ دینے کی کوشش کی۔ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رئیس المنافقین تھے ان کے بیٹے سچے پکے مسلمان مجاہد تھے، غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، غزوہ احد میں بھی شرکت کی۔ باپ رئیس المنافقین، بیٹا سچا پکا مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں اور ان بیٹے کو دیکھیں۔ اللہ کی آیت میں 2 حصے ہیں، استغفار کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر پیچھے ہو جاؤ، اللہ نے مجھے 70 دفعہ استغفار کا آپشن دیا ہے تو میں ان منافقین کے لیے بھی استغفار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھ کے پیچھے ہوئے، وہی آ گئی، میرے محبوب یہ آخری منافق کی نماز جنازہ پڑھائیے، آج کے بعد آپ مدینہ کے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان منافقین میں سے کسی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور ان کی قبر پر زیارت کے لیے بھی نہیں جائیں گے، آپ کی وجہ سے اللہ ان پر رحمت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا جو خیال تھا اس کے عین مطابق وہی نازل ہوئی۔ بات ہماری چل رہی ہے قیام رمضان سے۔ ابی ابن کعب کا رتبہ آپ نے دیکھ لیا۔ سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے جمع کیا صحابہ کرام کو۔ ابی ابن کعب کو بولا آپ امامت کرائیں، 20 رکعت نماز تراویح ادا کروائیں۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ فکان بمجمع من الصحابہ، صحابہ کے اجماع کے ساتھ 20 رکعت تراویح 3 وتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ راشد نے ابی ابن کعب کی اقتداء میں جاری کروا دی۔ کووڈ تک
کوئی 1400 سال، کوئی 1000 سال تک یہ معاملہ مسجد نبوی میں جاری رہا. انتظامی طور پر آ کر آج کچھ چینجنگ کر دی گئی ہے، لیکن جو لوگ سیدنا عمر کی علمی مرتبت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے مقام کو سمجھتے ہیں، وہ اس پر عمل کریں. رات میں رمضان میں قیام لازمی کریں. میں یہاں کسی شخص کو یہ قائل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ وہ 8 سے 20 پر آ جائے، لیکن رمضان کی راتوں میں قیام لازمی ہے. چاہے آپ 8 رکعت شروع میں کریں، پھر آپ تہجد میں کریں، لمبا قیام لازمی ہے. یہ رمضان کی جاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں خالص ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اسی حدیث کا دوسرا حصہ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، نفلی قیام ہے سارا، چاہے آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، جو بھی کریں، رمضان کی رات میں عشاء کے فرضوں سے لے کر فجر کی نماز ادا کرنے کے درمیان جو بھی عبادت آپ کریں گے وہ قیام رمضان میں آئے گی. اس میں ایک بات طے ہے کہ اس میں قیام طویل ہوگا. ایسا کرنے سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے، ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کی راتوں میں جبرائیل امین تشریف لاتے. جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا اتنا قرآن جبرائیل امین حضور کو سناتے، حضور واپس جبرائیل امین کو سناتے. تراویح کی بحث سے ہٹ کر رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ مکمل قرآن مجید پڑھنا، سننا یا سنانا، یہ الگ سے مستقل سنت ہے. اگر کوئی تلاوت میں اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ٹارگٹ کو ری شیڈول کر کے آخری عشرے کا انتظار نہ کرے، بلکہ اپنے ٹارگٹ سے آگے جانے کی کوشش کرے. اللہ کریم باتوں سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.